نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے جو یہ مجلس میں مکتوب پڑھا ہے تو اس میں دو باتیں وہ ذرا قابل غور تھیں جن کی مکتوب کے اندر زیادہ تاکید کی گئی تھی۔ پہلی چیز مکتوب کے اندر تھی کہ انسان کو یہ تصوف میں چلتے ہوئے سلوک کی روحانیت کی منازل طے کرتے ہوئے انسان کے دل میں شیخ کی جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کے بقدر انسان روحانی مقامات میں جلدی سے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر دو باتیں مرید کو حاصل ہیں اور ان دو باتوں کے حاصل ہوتے ہوئے اگر مرید کے دل پر ظلمتوں اور تاریکیوں کے پہاڑ بھی چھا جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مرید کا نقصان نہیں ہوتا، اور اگر ان دو چیزوں میں کمی ہے اور ان دو چیزوں میں کمی کے ہوتے ہوئے اگر انسان کو اعمال کے اندر بڑی لذت اور بڑی حلاوت مل رہی ہے اور انسان مراقبات میں بیٹھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جی میں کبھی فلاں بزرگوں سے مراقبے میں ملاقات کر رہا ہوں اور فلاں بزرگوں نے مجھے مراقبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا اور میں نے مراقبے کے اندر بیت اللہ کو دیکھا یا میں نے فلاں نبی علیہ السلام کی مراقبے کے اندر زیارت کی، تو بے شک انسان کو اتنے اونچے حالات ملے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان دو چیزوں میں کمی ہے تو یہ ہر وقت خطرے میں ہے، شیطان اس کو صراط مستقیم سے کسی بھی وقت میں بھٹکا سکتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے اپنے شیخ کی محبت، اور دوسری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر استقامت کے ساتھ چلنا۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کو حاصل ہیں تو بھلے اس کو کوئی بھی کیفیت حاصل نہیں ہے، بھلے اس کو کوئی بھی اعمال کے اندر لذت نہیں آتی، کوئی اس کو دعاؤں کے اندر رونا نہیں آتا اور کوئی اس کو مراقبات کے اندر کوئی زیارتیں نہیں ہوتی، بزرگوں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی، اگر اس کو اپنے شیخ کی محبت حاصل ہے اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر انسان استقامت کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کی روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر شیخ کی محبت میں کمی ہے، شیخ کے اوپر کسی قسم کا اعتراض ہے یا شیخ کے ساتھ کسی قسم کی بدظنی یا بدگمانی ہے اور سنت پر استقامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سنت طریقے ہیں اگر ان پر استقامت حاصل نہیں ہے تو مرید ہر وقت خطرے میں ہے، شیطان اس کو کسی بھی وقت صحیح راستے سے گمراہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی کیفیات کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں اعمال کے اندر میرا دل کیوں نہیں لگتا اور مجھے رونا کیوں نہیں آتا اور مجھے جو ہے وہ بزرگوں سے ملاقاتیں اور زیارتیں کیوں نہیں ہوتی۔ بس انسان ان دو چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھے کہ ایک تو اپنے دل کے اندر شیخ کی محبت کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر استقامت کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ تو ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نہ تو شیطان ہمیں گمراہ کر سکے گا اور نہ ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان صراط مستقیم سے بھٹک سکے گا۔ تو آج ہمارے ماحول معاشرے میں نا یہ چیز ایک بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ آج ہم اپنے شیخ سے بیعت بھی ہوتے ہیں اور ذکر کے اسباق کو بھی طے کر رہے ہوتے ہیں، سلوک کا طے کرنا بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ذکر کی مجالس میں آنا بھی ہو رہا ہے، لیکن اپنے شیخ کی محبت ہمارے دل کے اندر اس درجے کی نہیں ہوتی، جبکہ ہمارا جو نقش بند سلسلے کا جو روحانی سلوک ہے
یا اس کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی یہ جو اسپرچول سلیبس ہے ہمارا، تو اس کے اندر اپنے شیخ کی محبت اور اپنے شیخ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، یہ چیز انسان کو روحانیت میں ترقی دلانے کا سبب اور باعث ہوا کرتی ہے۔ اب ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے صحابہ نے اپنی اپنی پسند کی 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ تو اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں ذکر کیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں ذکر کیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں ذکر کیں، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں ذکر کیں، پھر ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پسند کی 3 چیزیں ذکر کیں، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے تو انہوں نے اپنی پسند کی 3 چیزیں ذکر فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، اور اللہ پاک کو یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو یہ غالباً فضائل اعمال کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کسی جگہ پہ۔ تو اب اس میں ہمارے جو صوفیاء نے جو ایک بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کی پسند کی 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے گرد گھومتی ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے جو پہلی چیز پسند ہے وہ آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اور دوسری چیز فرمائی یا رسول اللہ، مجھے آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت محبوب ہے، اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنا مال آپ پر خرچ کرنا محبوب ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو 3 پسندیدہ چیزیں تھیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے گرد گھوم رہی ہیں۔ تو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت، اتنا گہرا تعلق، اور اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صبح کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر میں نہ آئے ہوں، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت میں تشریف نہ لاتے تو شام تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی حالات زندگی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے اندر بہت زیادہ مجاہدے نظر نہیں آتے، بہت زیادہ نفلی عبادتیں ہمیں نہیں ملتی، بہت زیادہ لمبے لمبے نوافل کا پڑھنا، بہت زیادہ اور نفلی روزوں کا رکھنا، اور بہت زیادہ راتوں کو جاگ کر عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ ایک چیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنے سے جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے، کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی، بہت ہی گہری دوستی تھی، اور نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایمان لانے والے بنے ہیں، اور اس کے بعد ہجرت کے سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ اتنی صحبت اٹھائی ہے، اتنا ساتھ رہے ہیں، اور اتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری باطنی کمالات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر جذب فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت
کر کے تشریف لے گئے۔ تو جس وقت میں مدینہ منورہ کے رہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آ رہے تھے، تو مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کر رہے تھے۔ یعنی اس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنی چال ڈھال کو، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو، اپنی پوری زندگی کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر اس طرح سے ڈھال لیا تھا کہ نئے آنے والوں کو یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر، یعنی سر کے اوپر ایک چادر کو تان دیا تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر تشریف فرما ہے۔ اور جب وفات ہوئی ہے تو وفات کے بعد قبر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ بنی ہے۔ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے، اور میدان حشر کی طرف چلتے ہوئے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں گے، حتیٰ کہ جب جنت کے اندر بھی چلے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی اکٹھے ہی ہوگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر جو ہمیں چیز نظر آتی ہے، جو ایک واضح ایک فیچر ہے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ لمبے چوڑے مجاہدے، ذکر، اذکار، عبادات، نفلی روزے یہ نہیں کی، بلکہ کیا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سارے صحابہ کرام سے آگے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے اعتبار سے بھی سارے صحابہ کرام سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے جو اللہ تعالیٰ کی جو مقرب ترین ہستی ہے وہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات مبارک ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جتنے جو کمالات حاصل ہوئے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوئے۔ تو اس میں ایک تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے شیخ کی محبت میں آگے بڑھانا ہے۔ ہم اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنے شیخ کی محبت عطا فرما دے۔ تو اس میں ہمارے یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی بھی ساری شخصیات کو دیکھا ہے اور ایران کی بھی ساری شخصیات کو ہم جانتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہم سعودی عرب اور عرب ممالک کی جتنی بھی بڑی بڑی علمی روحانی شخصیات ہیں میں ان سے بھی واقف ہوں، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھے ایسا واضح اور صاف کشف عطا کیا ہے کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مقرب ترین اولیاء ہیں میں ان کو اس طرح سے دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہوں جس طرح سے تم لوگ اپنی ہتھیلی میں رکھے ہوئے چاول کے چند دانوں کا مشاہدہ کرتے ہو۔ تو اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس واضح اور صاف ترین کشف کی بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت میں پوری دنیا کے اندر اللہ کا جو سب سے مقرب ترین بندہ ہے وہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔
اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مرزا مظہر رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے حضرات میں سے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا بھی اپنا تعلق، اپنا قرب، اپنی محبت، اپنی معرفت اور یہ ظاہری باطنی علوم کے جتنے اللہ پاک نے مجھے یہ جو خزانے اور سمندر عطا کیے ہیں، یہ اللہ پاک نے مجھے صرف اور صرف اپنے شیخ کی محبت کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں۔ تو اپنے شیخ کی صحبت اور محبت انسان کو اس درجے تک لے جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کا بڑا اہتمام کیا کریں کہ ایک تو ہماری زندگی کے اندر ہم اپنے شیخ کی صحبت کا بہت زیادہ اہتمام رکھا کریں، اور جو ہمارے شیخ کی جو ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، ہماری ان کے اندر شرکت ضرور ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس وقت فارغ ہے تو ہم فوراً اپنے شیخ کے پاس چلے جائیں اور ان کے پاس جا کر ہم اپنے وقت کو گزارا کریں۔ تو یہ چیز ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمارے سلسلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام آتا ہے ہمارے شجرہ طیبہ کے اندر۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے کے سارے جو صفات اور کمالات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور صحبت کی برکت سے حاصل ہوئے، تو اسی طرح سے ہمارے سلسلے میں قیامت تک جتنے بھی مریدین آئیں گے، ان کو بھی جتنے بھی روحانی مقامات حاصل ہوں گے وہ اپنے شیخ کی محبت کی بقدر اور اپنے شیخ کی صحبت کے بقدر حاصل ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ چلانے والے بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے ہماری روحانی ترقی کے راستے بھی اتنے ہی اللہ کے فضل و کرم سے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔